Folks, now that we are into second month since Hamas attacked Israeli civilians and slaughtered them, killed over 700 and took hostage almost 300 people and ran back to their dungeon, which is Gaza. The Israel acted acted very cautiously. I mean, it was very easy for Israel to put an atom bomb on Gaza and eliminate the whole 2 million population because everybody knows that he has a nuclear bomb and they could have used it and solved the issue in 1 hour. And then, whatever is the consequences, the Middle East will be suffering for a long time. But Israelis, being smart and humane people, and a country which is based on democracy, they have their election no matter what, either even if they are in war or in shine in rain or tornado or whatever. Whatever happens, they always hold the election and the decision of the people is considered supreme. If we compare this with Pakistan, what this low IQ interpass gang is doing since last 70 years, and particularly in the last 2 years, that how their low quality minds have been totally exposed. And before, people were always complaining about what they are doing because they were doing nothing but thuggery. But hardly 10-15% people were against the army. Now, 99% Pakistanis are against these killers, these thugs who are violating the human rights, have uh, violated every law in the country and abrogated the constitution times and again. And they are not ready still to come to their senses. I mean, I have said in previous podcasts that these thugs, these interpass, these low IQ bastards are running parallel government, not a parallel government. They are actually the government in Pakistan. They handle foreign policy, they handle industrial policy, they handle political policy, they handle interiors of the country. So they are interior minister, now they have become agriculture minister, and now finally they have claimed that they are the finance minister. And they will bring a 15, $20 billion investment from Saudi Arabia and UAE. Now, I have been saying this since eternity that Pakistan's main enemies are these two Arab countries who have fleeced and bankrupted the Pakistan. Over $10 billion is taken away by these two countries from Pakistan. And in return, they don't even want to give $2 billion in a loan. Forget about the aid. They say, okay, we will deposit $2 billion in your state bank account, but you cannot use it. Can you believe that? And then this stupid chief of army staff is claiming that he has talked to these two countries and they are ready to invest over $25 billion in the country without knowing where those $25 billion will be used and when will they come. Because this 20 billion and $100 billion investment, we have been listening since many, many years now. When we look into China, who has invested almost 40-50 billion dollar in the case of CPAC, but these Arab thugs, and I call them thugs because they have literally destroyed this country, a reasonable country which could have survived without any aid. But they put mullahs on Pakistani's hand, put the shit of Quran, Sunnah, Muhammad, Allah, and all that nonsense on Pakistan. And today, Pakistan is a country which has the lowest productivity. Over 30% of their time, Pakistanis waste in prayers and Hajj, Umrah, Chalum, Daswa, Biswa of these Arab thugs.
and they were all barbarians. If you look into the history, you will see nothing humane happened in 7th century. And the way the Arabs used the poor of their own societies to establish an empire is really a curse on human history. And after that, what happened? They made big harems, they made big palaces, couple of big mosques, and they exploited everybody. They established a system which was totally racist. I mean, the worst racist system in this world has been put by these 7th century barbarians, where the non-Muslim, they cannot walk on the same side of road where an Arab is walking. Where the non-Muslim, even if he converts to Islam, he has no right. He is still considered like a dog. And if someone wanted to adopt an Arabic name, they said no. You can only borrow it, but name will not be with you. Even then, they did not get any help or support or any right. That is exactly what I've seen in Pakistan, that when Shia, they made Pakistan and they came to rule it, they exploited everything. On the media, they were ruling. On the Public Service Commission, they were ruling. Ministries, they were ruling. And they exploited the Sunni of Pakistan, which were 80%, to an extent that many educated Sunnis, they put their name of their kids to look like Shia, like Hussein, like Abbas, and all these barbarians who did nothing for the humanity. But the Shia mullahs will tell their people, oh, Hussein तो जन्नत का चाबी हुसैन के पास है, जो हुसैन को नहीं मानेगा उसको जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा, हुसैन के पास जन्नत का चाबी है। और औरतों की सरदार जो है वो फातिमा है, और ये सारे के सारे जो इख्तियारात हैं, ताकत है, ये सारी दुनिया वो अल्लाह मैंने बनाई इनके लिए। Now I explained previously that this word had nothing to do with Allah or nothing to do with any 7th century barbarian. There is no way that God Almighty, if there is any, He will like these kind of people. But because they had sword, their only pastime was to behead people and to subjugate people and exploit people. They had their time for a few hundred years. Then after that, we saw a new religion came, Sufism, which definitely is not Islam, if you closely look into it. And many Ahl Hadith and Salafi mullahs will tell you that Sufis definitely are not claiming what Muhammad advised them to. And they are only exploiting their people, claiming that Muhammad did not have the power to talk to Allah. Allah was sending Jibrail to talk to him, but they talk to Allah every night. They, what they call it, they are in kashaf. They are alive and they are not talking. They say, oh, Allah has just come to me and told me, do this, do this. And many of these Sufi mullahs, they do this daily kashafs and say, oh, that man's daughter has to come into my bed. Allah has told me to marry him. अभी मुझे कशफ हुआ है, अभी मुझे अल्लाह की तरफ से वो आया है. So these people, they created an Islam where they are Allah. And then these Allahs, they work with powerful and the people who have sold, caliph, dictator and whatnot, and then they both control the society. They both exploit mainly the poor and exploit women, which is the main pastime of 7th century Arabs. They took away every woman right in Arabia. Before Islam, women had every right. They had more right than men. They were more powerful than men. They were big traders. They were big poets. They were eloquent speakers. And they used to kick the behind of every Arab before Islam.
After Islam, they all were put in home by force and tell them you cannot get any education, you just read Quran اور بچے پالو, بچے پیدا کرو اور بچے پالو. And from then on, the Arab society totally demolished. It became so rubbish that there is no significant woman achievement in Arab history. Before that, everything was being done by women. After Islam, everything taken away from them. That's why ان کا جو کلچر تھا وہ اتنا سڑ گیا کہ بیکاز جب عورتوں کے آپ سب حقوق لے لیں گے تو پھر وہ پھر آپ سے بدلہ لیں گے. پھر وہ آپ کو جب آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہو جائے گی پھر وہ آپ کو سیدھا کریں گی. But even then, their rights, they had no rights. They spoiled the families, they spoiled the fathers, and they kicked their behind when they were old. Before that, they could not do anything. They were only allowed to create babies and be beaten. سارے عرب جو ہیں وہ بیویوں کو مارنے کے بڑے شوقین ہیں. آپ ویڈیو دیکھ لیں, سینکڑوں کی تعداد ملیں گی جہاں عربی بیٹھے بٹھائے اپنی بیوی کو مار رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن. وہ کچھ کہتی ہے اس کو مار کے زور سے تھپڑ مارتا ہے, گاؤں سے مارتا ہے, ہلاتے مارتا ہے. دس از واٹ دا کلچر از. اور یہ پاکستانی جو ہیں یہ گدھے, یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیں انویسٹمنٹ دیں گے اور ہم بہتر پرفارم کریں گے. نیور. پاکستان کا 90% آف بیلنس آف پیمنٹ از ان نیگیٹو ود عرب کنٹریز اینڈ مسلم کنٹریز. The only positive account balance is with America and European countries. Even China, it is negative. Although China is doing billions of dollars with India, but the Pakistani is so stupid that they can make those things better than India. But still, they don't do it because they spend 30% of their life in prayers. ابھی پاکستان کا یہ بیوقوف ککڑ وزیر اعظم چائنا گیا تو وہاں کی بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا جہاں صرف 10 لوگ تھے. Can you imagine? The Chinese Muslims have learned because the China put a special effort to tell these Muslims that this stupid religion is only going to bring you disgrace, make you lazy and make you poor. اور یہی ہو رہا ہے ساری دنیا میں. جہاں بھی پاکستانی یا ہندوستانی مسلمان ہیں وہ یہ مذہب کے چکر میں ہر ریس میں پیچھے رہ گئے. سب سے زیادہ ٹاپ پر انڈینس ہیں, پھر چائنیز ہیں, پھر اس کے بعد گورے آتے ہیں. اور یہ گدھے پاکستانی اتنے کم عقل ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو 2 ملک ہیں یہ ان کی تباہی کے بنیادی ذمہ دار ہیں. کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ فوج کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ دونوں ملک کہتے ہیں کہ تم قائم رہو تاکہ ہماری بادشاہت بھی چلتی رہے. یہ دونوں ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہو. 1977 میں جو الیکشن ہوئے تھے جو بھٹو نے کرائے تھے اس میں یہ یو اے ای اور سعودی عرب کے جو ایجنٹ ملا ہیں انہوں نے تحریک چلائی تھی. اور اگر بھٹو کو اس وقت نکال کر نہیں مارا جاتا تو وہ دبئی, کراچی کو دبئی سے پہلے دبئی بنا دیتا. He was definitely not very smart, but he wanted Pakistan to be a better place, better than these barbarians. But unfortunately, he was hanged by a low IQ, second-class, inter-pass idiot, Ziaul Haq, thereby destroying everything in Pakistan and even its future. اور اس کے بعد جب سے یہ ان کے چکر میں ہیں اور یہ جو عربی بادشاہ ہیں یہ ان کی ایسی کک لگاتے ہیں ان کو کہ وہ سیدھے گھر بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے, یہ اسلام کا قلعہ ہے. بل شٹ. پاکستان کبھی اسلام کے لیے نہیں بنا. یہ اسلام کے چکر میں پاکستانیوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور ان کے ذہن بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ جو ڈکٹیٹرز ہیں, یہ جو جی ایچ کیو کا گینگ ہے, یہ پاکستان میں نہیں چاہتا کہ تعلیم پھیلے, نہیں چاہتا کہ ان کو پراپر خوراک ملے تاکہ ان کے دماغ بڑھیں, نہیں چاہتا کہ ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن ہو تاکہ لوگ سوال کریں کہ بھائی یہ علمیہ کون سی چیز ہے, ذرا اس کو بلاؤ تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ تمہارے سارے کام جو ہیں وہ عربوں کے ہی کیوں کام آتے ہیں اور ہمارا تو تم نے کبھی ایک دھیلے کا کام نہیں کیا.
جبکہ ہمیں کہتے ہو کہ ہر سال حج میں جاؤ اور عمرے کرتے جاؤ اور بلینز خرچ کرتے جاؤ. سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان واز بیٹر وین دیر واز نو اللہ ہیئر. کچھ لوگ تھے وہ خدا کو مانتے تھے جو ایرانی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اپنا کام سے کام کرتے تھے. جس کو پریچنگ کرنی ہے وہ پریچنگ کرتا تھا، جس کو ملا گیری کرنی ہے. بٹ سوسائٹی واز ان دا کنٹرول آف سم ایجوکیٹڈ پیپل. لیکن ضیاء اللہ کے بعد جب سے یہ ملا اور جب سے یہ جی ایچ کیو کا گینگ سر پر چڑھا ہے، ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ. ایوری تھنگ از سو ڈسگریسفل کہ آج ہر پاکستانی کو پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے شرم آتی. اچھا تو وہ پاکستانی، وہ جہاں پر بہت سارے حافظ جی ہیں، وہ جہاں پر بہت سارے ٹیررسٹ ہیں، جہاں پر آپ لوگوں کو مار دو اور پھر آپ کو تھوڑے پیسے دے کر آپ چھٹی کر لیتے ہو، جیسے ریمنڈ ڈیوس کو چھٹی ملی تھی. آئی مین واٹ کائنڈ آف کنٹری از دس؟ اور اس کے اوپر یہ جو نیا چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہ تو اتنا گدھا ہے، کیونکہ یہ حافظ جی ہے، اور کوئی بھی حافظ جو ہے will definitely not have his brain properly developed. اس کا آدھا مالا ڈیفینیٹلی خالی ہوگا. اس کے بغیر آپ حافظ ہو نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایک ایسی کتاب کو یاد کر رہے ہو اور رٹا لگایا ہو، یوں کر کے لٹا لگا رہے ہو جس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کو دھمکیاں دینے کے، سوائے آپ کو ڈرانے کے، اور سوائے اٹھ پٹانگ قسم کی کہانیوں کے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ قرآن میں کیا کیا کہانیاں ہیں اور کیا سو کالڈ سائنس ہے جو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک بکواس کرتا ہے یا اور دوسرے لوگ بکواس کرتے ہیں. جبکہ سائنس کا اور کسی بھی مذہبی کتاب کا کوئی آپس میں تعلق نہیں. سائنس جو ہے از اباؤٹ دس ورلڈ، اباؤٹ دی فیکٹس. بٹ آل دی ہولی بکس سب فکشن ہے، سب تھیوری ہیں، امیجنری چیزیں ہیں. فرشتے درست جا رہے ہیں، میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو یہ اللہ میں نے حکم دیا ہے کسی فرشتے کو کہ میرا ہاتھ اٹھائے. یہ میں نے انگلی دکھائی ہے تو یہ بھی اللہ میاں نے کیا ہے. What kind of ideology is this? Coming back to Hamas, I would say that I really appreciate Israel that it has decided to eliminate Hamas at any cost. And with America on its side, nobody in this world can stop it. These people don't deserve to live. These people need to go to a jail and live all their life there. We need to liberate Palestinian people. کیونکہ یہ جتنے عرب کنٹریز ہیں 22 کے 22 یہ ان کو مس یوز کرتے ہیں، ان کا ڈرامہ یوز کرتے ہیں، انکلوڈنگ ایرانین ملا، تاکہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں، ان کو حق نہ دیں، وہاں جمہوریت نہ آنے دیں، اور کہیں کہ نہیں سیکولرزم تو اگینسٹ اللہ ایڈوائس. ریئلی اللہ تو قرآن میں صاف کہتا ہے تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے. دیٹ مینس دس از سیکولرزم، کہ اگر آپ ہر مذہب کو برابر سمجھیں، دیٹ از واٹ سیکولرزم آسک فار. سیکولرزم ڈیمانڈس دیٹ گورنمنٹ ڈو ناٹ اسپانسر اینی ریلیجن. ریلیجن شوڈ بی پرسنل. اور یہی آئیڈیالوجی جو ہے یہ قوموں کو آگے لے کر جاتی ہے. بیکاز جب آپ مذہب کو سائڈ لائن کر دیں پھر آپ کو عورتوں کو بھی حقوق دینے ہوتے ہیں، پھر آپ کو بچوں کو بھی حقوق دینے پڑتے ہیں، پھر آپ کو ہر انسان کو حقوق دینے پڑتے ہیں، ایون کہ جانوروں کو حقوق دینے پڑتے ہیں. آج پاکستان کی جو بسمل کنڈیشن ہے، جو ڈسٹرائڈ ہوا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاگ کلنگ ڈے منایا جاتا ہے بیکاز وی ڈونٹ ہیو انجیکشنس اف سمبڈی بائٹس. جبکہ ساری دنیا میں ڈاگ بچانے کا دن منایا جاتا ہے. یہ جو فرق ہے یہ آتا ہے انسانیت سے، جو مذہب میں نہیں ہے. مذہب میں انسانیت ہوتی تو یہ ڈرامے نہیں ہوتے. پاکستان کی میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ بدقسمتی ہے کہ جو بچوں میں جو سب سے زیادہ لو کوالٹی، جو لویسٹ کوالٹی ہے وہ ملا بنتا ہے، جو سیکنڈ لویسٹ کوالٹی ہے جو کلنڈرا اور بدماش قسم کا بچہ ہوتا ہے وہ فوج میں جاتا ہے. آج وہی دونوں لویسٹ کوالٹی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں. پچھلے 70 سال سے. ملا تو خیر 70 کے بعد آیا ہے جب سے ضیاء اللہ کا ہے. اس سے پہلے ملا کنٹرول میں تھا، وہ اپنی کھال میں تھا، وہ سائیکل پر جاتا تھا. آج وہ آرمرڈ کاروں میں جاتا ہے، مرسیڈیز میں جاتا ہے.
thanks to this low quality IQ, low IQ interpass JSQ gang starting from Ziaullah. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں حماس جیسے لوگوں کو الاؤ کریں گے ایگزسٹ کرنا تو انسانیت تو کبھی دنیا میں آئے گی نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا پورا جو عقل ہے، جو برین ہے، وہ کہیں انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا ہے، وہ بالکل خالی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے طاقتور ملک کے 700 آدمیوں کو ماریں گے، 300 کو کڈنیپ کریں گے اور بچ جائیں گے. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ ہم مار کر آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد دنیا بڑا شور مچائے گی جب اسرائیل بمباری شروع کرے گا اور پھر جنگ جو ہے رک جائے گی. ناٹ دس ٹائم. This time Hamas will be eliminated. Next is Hezbollah. And the second next will be Iran. Enough is enough. جو مسلمان اپنی کھال میں نہیں رہ سکتا اس کو ڈیفینیٹلی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ساری دنیا ان کی ہیلپ کر رہی ہے. پاکستان کی امریکہ نے ساری عمر ہیلپ کی ہے مگر وہ ہمیشہ اس کو گالیاں دیتے ہیں. سعودی عرب نے ساری عمر پاکستانی کو لوٹا ہے، ان سے خیرات لی ہے اور وہ پھر بھی ان کو کتے کے برابر سمجھتے. یہی حال یو اے ای کا ہے. ان کی پالیٹکس میں انٹرفیئر کر کے انہوں نے ضیاء کو، اپنے بھٹو کو پھانسی پر لگوایا اور پاکستان کی آلموسٹ 20-30 بلین انویسٹمنٹ جو ہے وہ دبئی میں ہے اور وہ خوش ہیں. اور پاکستانی اتنے گدھے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے. وہ اسی میں بزی ہیں کہ عزاداری کے اور یا حسین کے نعرے لگاؤ گے اور یہ دنیا خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. وہ سارے شیعہ اتنے گدھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ محمد کو پاکستانیوں نے مارا ہے، حالانکہ محمد کا پاکستانیوں کا تعلق نہیں تھا. کوئی پاکستانی جو تھا وہ اس ڈرامے میں شامل نہیں تھا جو یہ محمد اور علی اور پھر اس کے بچے اور پھر ان کی مارا ماری، یہ سب آپس میں کزن تھے، لڑ رہے تھے. انہوں نے قانون ایسے بنائے تھے کہ جو بھی آدمی خلیفہ کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا مارنا جو ہے وہ خلیفہ کا فرض ہے. تو خلیفہ نے مار دیا. اس وقت یزید تھا، یزید کا حالانکہ اس مارنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو کھچڑی جو پک رہی تھی یہ تو پچھلے 40 سال پکی ہے. 40 سال تک، جب تک یہ بنی امیہ کا دور سے شروع ہو کر اور جب یزید کا ٹائم آیا 40 سال تک یہ لوگ لڑ رہے تھے مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ یہ ملا تھے. جتنے بھی ملا ہیں یہ علی، حسین، حسن اور امام دس اور امام دیٹ انکلوڈنگ محمد، they were all from ملا فیملی. اینڈ ہسٹوریکلی اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ملا جو ہے وہ کبھی پاور میں نہیں رہا اور جب بھی رہا اس نے تباہی ہی مچائی. یہ لوگ وہ ہیں جو سورڈ جن کے ہاتھ میں، جو امیت تھے. they were traders, they were warriors. انہوں نے ہی عرب امپائر قائم کی اور وہی کر سکتے تھے. اگر علی کو یہ خلیفہ بنا دیتے تو 5 سال کے بعد نہ تو اسلام کا پتہ ہوتا نہ اسلام الدین کا پتہ ہوتا. کیوں کہ ملا جو ہے وہ عقل سے پیدل ہوتا ہے، اس میں اتنی عقل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ خمینی ملا نے ایران کا کیا حال کیا. ایک زمانے میں مڈل ایسٹ کا سب سے پاورفل کنٹری تھا، آج غریبوں غربا میں بھی شامل نہیں ہے. آج ہر ایک سے وہ معافی مانگنے میں لگا ہوا ہے اور اگر وہاں آئل نہ ہوتا تو وہ بالکل بھوکے مر رہے ہوتے. بٹ خمینی اینڈ ہز فیملی ول اسٹل ناٹ کیئر کیونکہ ایران کی 60% ویلتھ جو ہے وہ اس کی فیملی میں ہے. This is how they work. They make everybody poor. They take away everybody's right. ابھی 2 ہفتے پہلے ہی انہوں نے ایک ینگ عورت کو سر، جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اتنی زور سے زمین پر مارا کہ وہ کوما میں چلی گئی اور 2 ہفتے کے بعد مر گئی. But they don't care. وہی کہتے نہیں یہ ہمیں اللہ میں نے لگایا ہے. وہ تو خیر اللہ کو یوز نہیں کرتے، وہ تو خدا کو یوز کرتے ہیں. مگر وہ خدا اور اللہ جو ہے بیسیکلی یہ the same deity. اور it had nothing to do with ایران. مگر چونکہ ملا جہاں بھی ہوگا وہ سوائے تباہی کی اور کچھ نہیں کرے گا. تو یہی حال ایران کا ہوا، پاکستان کا بھی یہی حال ہوا. میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ
کہ پوری اسلامی دنیا میں ہسٹوریکلی ہر اسلامک امپائر واز ڈسٹرائڈ بیکاز آف دس ملا ایکشنز. اسپین سے عربوں کو ملاؤں کی بدماشی سے کی وجہ سے نکالا گیا. اٹ واز ڈوئنگ ویری گڈ. کچھ ریڈیکل ملا آئے اور انہوں نے کہا کہ نو 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 نو، یہ جیوز جو ہیں ان پر جزیہ لگاؤ، ایرانی کرسچن جو ہیں ان کو نکالو، اور یہ ہمارا حق ہے اور یہ ملک ہم نے فتح کیا ہے. Then slowly what they did, they expelled every Arab ass from that land, and many of them they drowned in the sea. This is what happens. پاکستان میں بھی یہی لویسٹ کوالٹی لویسٹ آئی کیو پیپل ملاؤں نے پاکستان کو تباہ کیا، اسٹوپڈ شریعہ سسٹم اور لا لگائے، اور پھر یہ جو سیکنڈ لیول ملاؤں سے تھوڑے سے بہتر جو لڑاکو گینگ تھا، جو اس کا بھی آئی کیو یعنی آؤٹ آف 140 بھی نہیں ہوگا، انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، ان کے ہاتھ میں گنز تھی، ان کے ہاتھ میں ٹینک تھے. یہ وجہ ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان اس شٹ سے باہر نہیں نکلے گا اور ایک سویلائزڈ سیکولر کنٹری نہیں بنے گا جو قائد اعظم چاہتے تھے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. It will end very soon. I don't see much time left for Pakistan. God bless.